بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم. ہمارے گگل کشور بہت دردمند دل رکھتے ہیں. صحافی حضرات تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم. کہ قلم کہتا تھا کہ دنیا کا اگر صحیح ہے تعبیر تب بادشاہ اور شہنشاہ میں ہی ہوں، میری ہی چلتی ہے، میں ہی سپر پاور ہوں. اور جس نے قلم کو تھام لیا تو پھر ساری دنیا کو لا کر اس کے قدموں میں جھکا دیتی. یہ قدیم باتیں تھیں، لیکن جدید دور میں اس قلم نے اور اس میڈیا نے سب کچھ ثابت کر دیا ہے. لیکن میڈیا کے رخ ہواؤں کے رخ کی طرح سے ہے، جیسے آپ 2 دنوں سے برداشت کر رہے ہیں. کل میں دیکھا کہ کیسی چمکی ہوائیں چل رہی ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ اب ادھر کا پنڈال اجڑ کر کے جائے گا، ادھر کا اجڑا تھا اور ادھر کے لوگ بھگدڑ مچائیں گے. اور تب تک میں دیکھا کہ ادھر سے ہوائیں آ رہی ہیں اور اس کے تھپیڑے ادھر سے لگ رہے ہیں. لیکن آپ اس طریقے سے اپنے پائے استقلال میں جس طریقے سے قوت پیدا کر کے، استحکام پیدا کر کے جس طریقے سے ڈٹے ہوئے تھے، ہم کو دوسرے دن بھی کانفرنس کرنے کی ہمت ہو گئی. لیکن اس میں جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کے لیے راستے اسی وقت کھلتے ہیں جب وہ صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، یعنی ہر جگہ جھکنے کے لیے تیار ہو لیکن صرف اللہ کے حکم سے. اور جب ویسا کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت والجلال ساری چیزوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انتہائی کوشش جس میں چربی نکل جائے، پسینوں پر اکتفا نہ ہو، سب خشک ہو جائے، ایسی محنت کر کے آؤ گے جہاد والی، جس میں مال بھی اور جان دونوں کو قربان کرتے ہیں. کسی سرحد پر کرنا ہو، کسی عورت کے جان بچانے کے لیے کرنا ہو، جیسے ہم ماضی میں کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں مرہون منت ہیں ان غازیوں کے، ان حاجیوں کے، اور خاص طور پر ان غازیوں کے جنہوں نے ایک عورت کی. محمد بن قاسم کیسے آیا تھا؟ عورتوں کی عزت لٹ رہی تھی، ان کو غصب کیا جا رہا تھا اور ان کو سمندری قزاقوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور ان کا اغوا کر لیا تھا. اگر بادشاہ کی بات کر رہے تھے ہمارے قاسمی صاحب، اس کی طرف جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح آپ کوشش کریں، جہاں تن آسانی کی طرف جائیں گے ہوا اکھڑ جائے گی. دیکھا آپ نے دلی والوں نے اپنے دل آپ کے لیے کھول رکھے تھے. ایک مسجد کھلی اتنی بڑی، دوسری مسجد کھل گئی، حج ہاؤس کھل گیا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جھیل رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ جھیل کر کے اسی بارش میں دروازے کھلوانے کے لیے یہاں آپ کے پاس پڑوس کے امام بھی نکل آئے تھے. میں اسی لیے اماموں کے کردار پر یہ مجلس سجائی تھی کہ داعش نہیں، دہشت گردی نہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اگر آپ مسلمان مومن کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں تو ابو جہل سے کوئی بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. اور کسی مظلوم کو اگر ستایا ہے زمین میں، اس سے بڑا اور اس سے افضل کوئی مظلوم نہیں ہو سکتا. اور اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور آپ تقریریں کر رہے ہیں، بھاشن سن رہے ہیں، جلسے اور کانفرنسیں ہم کر رہے ہیں، صاحبانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لاؤڈ اسپیکر مہیا ہے اور خدام و حشام پورے طور پر یہاں موجود ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے کہ رب کے سامنے جھکانے کے بعد ان کو انسانیت
کے درپیش سارے مشکلات سے نکالنے کے لیے، غلاظتوں سے نکالنے کے لیے روئے زمین کی سب سے بدترین قوم کو سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا. اور اس کے لیے جانتے ہیں طائف کی، ابھی میں پچھلے مہینے طائف کی پہاڑیوں پر چڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جذبات سے بے قابو ہو رہا تھا کہ کیا یہی طائف کی پہاڑیاں ہیں، اور کیا اس وقت سعودی عرب کی جس کو جنگل میں منگل بنا دیا ہے، صحرا میں معجزہ پیدا کر دیا ہے، یہ اس دور کے بعد بھی چلتے ہوئے ہمارے پسینے آ رہے ہیں، گاڑی گوں گوں کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اور اس وقت کے وہ سنگلاخ اور وہ اونچے چٹان جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آبلا پائی کر رہے تھے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور جب پہنچے ہیں تو پانی نہیں پیش کیا گیا تھا، اس کائنات کے سب سے بڑے امام کو استقبال نہیں کیا گیا تھا. قوم کے سرداروں نے پری پلانے ان کے سامنے لا کر کے جن جوانوں کو رکھا تھا کہ اس کا ایک جوان آیا تھا تو ہندوستان کی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تھی. ہم ہیں کہ اس وقت گنوا رہے ہیں، محفوظ ہو گئی تھی، لیکن اسی کے جوان جب کھڑے ہوئے تو کن حالات سے دوچار کیا ہوتا. میں بات ختم کر رہا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تقریر شروع کی تھی قوم کی ہمدردی میں ڈوب کر کے، تو اس قدر مارا تھا ظالموں نے، اس قدر للکارا تھا ظالموں نے، اس قدر جوانوں نے پتھراؤ کیا تھا کہ آپ زمین پر گر گئے تھے. اور اس وقت سیرت طیبہ ہمیں کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظالم مارتے تھے اور گرا دیتے تھے. فَكَانُوا يَأْتُونَهُ فَيَضْرِبُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ. یہ ظالم مارتے تھے پتھروں کی الغار سے، روئے زمین کے سب سے بڑی قوت کو زمین پر گرا دیتے تھے. جب آپ گر جاتے تھے پھر لپک کر کے دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے اور اٹھا دیتے تھے تاکہ نشانہ صحیح طریقے سے لگے، پھر پتھروں کی یورش شروع کرتے تھے. اور وہاں سے نکلا تھا امام کائنات. یہ امام مساجد کے لیے درس تھا. مسجدیں آباد اسی لیے ہوئی تھی، مندروں کی حفاظت اسی وقت سے ہوئی تھی، اور یہ سب قرآن کریم نے نصاً بیان کیا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو اٹھ کر کے جن عظیم پہاڑ کے پتھروں کو استعمال کیا گیا تھا، جب وہ اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ تھا کہ ان دونوں پہاڑ کے درمیان دبوچ دیا جائے، تو یقین جانیے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. قومی، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، میرے اپنے ہیں. ہم نے قوموں میں نہیں، ذات پات میں نہیں، فرقوں میں نہیں، مسلکوں میں نہیں، بلکہ کتنوں کو بانٹ رکھا ہے، جن کو کوس رہے ہیں اسی کا ہم شکار ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ان جماعتوں کے، ان قوموں کے یہ سارے لوگ شیر و شکر ہو کر کے اس وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اسٹیجوں کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کا جو سب سے کریم ہوتا ہے، یعنی جمعہ کو بھی کیا، سنیچر کو بھی کیا، اتوار کو بھی کرتے رہے ہیں. ایسا اکثر ہوا، اس مرتبہ 2 دن تھا، تو اس میں کا کریم دن جو اتوار والا دن تھا، جس میں سب فارغ ہو کر کے موجود ہوتے، سننے کے لیے بھی سنانے کے لیے بھی، وہاں ہم ملک کے سارے کریم کو بلا تفریق مذہب اور بلا تفریق ملت، بلا تفریق سیاستوں، کہیے کہ چال بازی، سب کو اکٹھا کر لیا جاتا. آج یہ اکٹھا ہو گئے. کوئی قوم نہیں. قوم وہ ہے جو حق کا ساتھ دے، جو انسانیت کا ساتھ دے، جو ملک و ملت کو تعمیر سے دوچار کرے. یہی سب کچھ ہے. اور آج اماموں کے کردار بتانے آئے تو ایک چیز اور 2 لفظ کہہ کر کے ختم کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی ہستیاں یہاں آتی چلی جا رہی ہیں اور میں اپنے میں چلا جا رہا ہوں. یہ کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے، لیکن ہمارے کیسی تیاگی جی جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، بلکہ پارلیمنٹ کی دنیا میں جو انسانیت کی اور اس ملک کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنے تمام تجربات کی روشنی میں بلا لاگ لپیٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بھی آئے ہیں، میں ان کا بہت زیادہ سواگت کرتا ہوں. اور آپ کو بہت بہت، آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں اور بہت کچھ آپ جانتے ہیں. بلکہ سب سے زیادہ تو میں متاثر آپ سے اس لیے بھی ہوں کہ ایک اچھے اسکالر ہیں اور اتنی گہری نظر ہے ہندوستان کی ساری ریتیوں اور اس کے روایات پر، اور موجودہ دور کے سارے مسائل جو اونچ نیچ ہے اور علمی بنیادوں پر ہیں. اتنا قوی آدمی خال خال ملتا ہے. ابوالکلام وغیرہ تھے اور بعد میں
भारत तो कभी भी बांझ नहीं रहा है, लेकिन उनमें से भी जिनकी तरफ इशारे किए जाते हैं वैसे हैं। मैं इसी के साथ ये इस पैगाम के साथ कि इमामुल कायनात ने कहा था, कौमी, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं जिन्होंने मारा था, गिराया था, सताया था, और सबसे बदतरीन दिन जो हो सकता था किसी इंसान की जिंदगी में मजलूमियत की हैसियत से उससे किया था। इनको सही रास्ता जो असली रास्ता है, अपने बेटियों को दफन करते हैं, अपनों ही को मारते हैं, अपने ही को गिराते हैं, इन्हीं को बचाने के लिए आया हूं, उनको ये कर दे। और उसके बाद रोक दिया पहाड़ों को, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल। कहा कि उसकी हकीकी तफसीर यही आकर के समझ में आई कि पहाड़ जिस अमानत को नहीं उठा सका, ये इमाम लोग उठाए हुए हैं। इमाम कायनात ने उठाया था, साबित कर दिया था कि पहाड़ को जलाल आ जाएगा कि जिसके टुकड़ों को लेकर मारा गया है वो पूरा पहाड़ आकर के दबोच दे। लेकिन जिसने इस अमानत को लिया था कि इस अमानत को इंसान को पहुंचाएंगे, दबोच देंगे, सबको मार देंगे, फिर कलमा किसको पढ़ाएंगे, अखलाक किसको सिखाएंगे, आतंकवाद कैसे खत्म करेंगे, मारने के लिए नहीं कहा कि नहीं ये जिंदा रहेंगे, ये नहीं जिंदा रहेंगे तो इनके आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, आतंकवाद से बाज आ जाएंगी, और मेरे जैसे अमन पसंद इंसान को रहमतुल लिल आलमीन, जो सबके लिए रहमत के साथ जब आतंकवादी हो रही है तो फिर कहाँ नहीं क्या नहीं होगा। लेकिन इनसे नाउमीदी भी नहीं है, लेकिन इनके नस्ल आते आते तो जरूर होगी, कहीं तो आएगा। अगर ये दरख्त कायम है तो कभी तो फल देगा। ऐसे थे, ऐसे इमाम हुआ करते थे। इमाम हमारे यही कुछ करते हैं, मुझे यकीन है, लेकिन उनको और वलवला दिलाने के लिए यही काम। एक बात अक्सर करता हूँ, वहाबियों के हवाले से बात कही जाती है, मैं खास तौर पर कहता हूँ कि एक था कि जूते इधर से आते रहे, जूते बरसते रहे, और उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कायम कर दी। वहां भी कहता था यही दिल्ली में, यही चंद कदम चल करके जाएंगे तो यही उसका घर है, पटौदी हाउस में। उसको सर सैयद अहमद खां कहा करते थे, जो कहते थे कि हिंदुस्तान में अगर कोई वहाबी है तो सिर्फ 1.5 वहाबी हैं, एक मैं हूं और एक सारे हिंदुस्तान के सारे वहाबियों का जो इमाम सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी है, जिसने जान पर खेल के अंग्रेज की औरत की जान बचाई थी, वो है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दूसरा अबुल कलाम आजाद है, जिसको कासमी साहब बयान फरमा रहे थे कि उनके साथी ही खुद हथियार डाल चुके थे और वायसराय के सामने और उन फिरका परस्तों के सामने जो इंसानियत का बंटवारा करना चाहते थे, मुल्क के बंटवारे के नाम पर। एक अबुल कलाम आजाद था, जिसको अभी मेरी गाड़ी में किताब होगी, मौलाना ने अगर परेशान नहीं किया होता और उस किताब की हिफाजत मेरे जिम्मे नहीं होती, पटना ओरिएंटल लाइब्रेरी की, तो मैं आपको यहाँ हाथ में भी लेकर के आता। हिंदुस्तान में इब्न तैमिया, वो कौन है? अबुल कलाम आजाद है। उतना बड़ा वहाबी कौन था, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपसे बात इधर उधर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फरोग इंसानियत, इंसान को कैसे फरोग और तरक्की हासिल हो, फरोग इंसानियत और पुरअमन मुआशरा, शांतिपूर्ण मुआशरा कैसे तश्कील पाएगा, और उसमें इमामों का क्या किरदार होगा। लेकिन खुद ये इमामों के क्या हुकूक है, ये 2 रकअत के सिर्फ इमाम है या कोई और चीज है, उसको बताने के लिए इमाम कायनात से जोड़ करके रब्बे कायनात तक जोड़ने का मामला ये इस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए शुरू किया गया है। इंशाअल्लाह वो बात बहारी आएगी, और यकीनन जैसा कि कासमी साहब ने फरमाया, मैं बता दूं, आप कहा करते हैं, लेकिन इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम इब्न तैमिया जिसको बदनाम किया जा रहा है, इमाम इब्न क़य्यिम ने ये बात बहुत पहले कही थी कि अल्लाह जल्ल शानहू किसी काफिर की, किसी मुशरिक की, किसी बहुत बड़े अल्लाह के नाम लेने शरीक करने वाले की हुकूमत को कायम और दायम रखता है जब वो इंसाफ पसंद होता है। और इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम अहले सुन्नह वल जमात ने कहा था कि कोई इस्लाम का 1000 दावा कर ले जाए, लेकिन जालिम है तो उसकी हुकूमत कायम नहीं रहती। जालिम की जिंदगी सबसे मुख्तसर होती है। मैं अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्यारे, इंतहाई दिल में बैठाने और सर पे रखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।